نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، میں نے دو پارٹ کے اندر آپ کے سامنے کچھ غلط فہمیاں جو ہمارے معاشرے کے اندر تھی اس کو میں نے بیان کیا۔ اب یہ آخری پارٹ ہے، اس کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، اسی طرح بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر ان کا شوہر ان کے پاس نہ جائے اور نہ دن کے اندر نہ رات کے اندر کبھی بھی، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، کہ حلال تمہارے لیے روزے کی رات کو کیا کیا گیا ہے؟ حلال کیا گیا ہے رفث کرنا اپنی بیویوں سے، یعنی جمع کرنا۔ آدمی جمع کر سکتا ہے رات کے اندر، لیکن دن کے اندر نہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے بعض عورتیں جو حمل والی ہوتی ہیں اور دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر جیسے مثال کے طور پر حمل کی بنا پر جو اس نے روزہ چھوڑا ہے اور دودھ پلانے کی وجہ سے جو اس نے روزہ چھوڑا ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ رمضان گزرنے کے بعد اس کی قضا نہیں کرنی ہے بلکہ فدیہ دے دینا ہے، فدیہ سے کام چل جائے گا۔ یہ بھی غلط بات ہے، بلکہ اگر وہ صحت مند ہو جائیں، صحت یاب ہو جائیں، تو رمضان کے بعد ان کو روزہ رکھنا ہے جو چھوٹا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ عصر کے بعد اگر کسی کو خون آیا، حیض کا خون آیا، ماہواری جسے کہتے ہیں، پیریڈ جسے کہتے ہیں، اگر خون آیا تو بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ عصر کے بعد اگر کسی کو خون آیا تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ غلط بات ہے، بلکہ غروب آفتاب سے پہلے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے کبھی بھی اگر آ گیا خون تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ دودھ پلانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ غلط بات ہے، دودھ پلانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ تراویح صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتوں کے لیے تراویح نہیں ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ جس طریقے سے مردوں کے لیے تراویح ہے، عورتوں کے لیے بھی تراویح ہے۔ اسی طریقے سے بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ عورتوں کے لیے اعتکاف نہیں ہے، صرف مرد اعتکاف کریں، مرد کے لیے اعتکاف ہے، عورتیں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ یہ بھی غلط بات ہے، عورتوں کو بھی اعتکاف کر لینا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ اسی طریقے سے بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ جس طریقے سے مردوں پر عید کی نماز واجب ہے، اسی طریقے سے ہم پر بھی واجب ہے۔ یہ غلط بات ہے، بلکہ عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، بلکہ وہ 2 رکعت 4 رکعت شکرانے کے طور پر پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے کہ اگر عورتیں گھر کے اندر ہیں، شوہر بہت غصے والا ہے، یا گھر کے اندر مہمان آئے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی ہے نہیں بچہ جو سامان کو چکھ لے، تو اگر عورت چکھنا چاہے تو زبان پہ رکھ کر اس کو چکھ لے، حلق سے نیچے نہ لے جائے۔ اگر حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ غلط فہمیاں ہے کہ اس کو نہیں چکھنا چاہیے، زبان پہ رکھ کے اگر چکھ لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلہ ان عورتوں کے لیے ہے جن کا شوہر غصے والا ہو یا مہمان گھر کے اندر آئے ہوئے ہوں اور کوئی چکھنے والا بچہ گھر کے اندر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے شہوت کے ساتھ کسی چیز کو سوچا اور یا کسی تصویر کو دیکھا، اس کے ذریعے منی کا خروج ہو گیا، انزال ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر شوہر بیوی سے چمٹا وغیرہ ساری چیزیں، لیکن انزال نہیں ہوا تو اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر انزال ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی روزے دار کھا رہا ہے اور اس کو یاد نہیں روزہ، وہ کھا رہا ہے، تو اچھا طریقہ، سنت طریقہ یہ ہے، اگر کوئی شخص اس کو دیکھے کہ وہ کھا رہا ہے تو فوراً نہ ٹوکے کہ تمہارا روزہ ہے، تم کھا رہے ہو، بلکہ وہ جب کھا لے تب جا کے اس سے بتا دے بھائی تمہارا روزہ تھا۔ یہ اچھا طریقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، کہ جو شخص بھول گیا اس حال میں کہ وہ روزہ ہے اور اس نے کھا لیا یا پی لیا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو پورا کرے۔ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا۔ جب اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا تو ہم کیوں زبردستی اس کو
کیا کہیں کہ بھائی تمہارا روزہ ہے ساری چیزیں، بلکہ جب وہ کھا لے اس کے بعد ہم اس سے بتا دیں، کیونکہ بھولنا یہ غیر اختیاری چیز ہے، یہ بھولنا یہ بندے کی صفت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے بلوایا ہے۔ جب اللہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے تو ہم کیوں ٹوکیں اس کو؟ ہاں اگر بوڑھا آدمی ہے تب تو ہمیں ٹوکنا ہی نہیں چاہیے بالکل، اگر نوجوان آدمی ہے تو ایسا بتائیں کہ وہ گھبرا نہ جائے، یہ اچھا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان ہی میں نکالنا چاہیے، رمضان میں زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر زکوٰۃ اکثر لوگ رمضان ہی کے اندر نکالتے ہیں، یہ غلط بات ہے، بلکہ رمضان سال میں کسی بھی دن کسی بھی مہینے میں آپ نکال سکتے ہیں، رمضان ہی میں صرف نکالنا واجب ہے، یہ غلط بات ہے۔ اور کیوں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ لوگ اس حدیث کے بنا پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ہر عمل کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، ہر نیک عمل کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے کوئی کر رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن ضروری سمجھ کر کہ رمضان ہی کے مہینے میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے ساری چیزیں، یہ غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے آخری بات جو ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ بھائی بہن کو اپنے نہیں دے سکتے، یہ بھی غلط بات ہے، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ چند مسائل تھے، چند غلط فہمیاں معاشرے کے اندر تھیں، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کو اس پر عامل بنائے، اور ان تمام غلط فہمیوں سے بچنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔